الجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاسل حقوقهم وعادائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد. روزانہ تلاوت کرتا ہوں، لیکن آیت سے متعلق بیان شروع کرنے سے پہلے تین چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ان کی طرف اپنے محترم مجمع کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تین چھوٹے چھوٹے مسئلے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اس بات کا فائدہ ہے کہ میں نماز جماعت میں شرکت کرتا ہوں۔ نماز پڑھانے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیچھے جو مومنین نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسی کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ نماز جماعت میں آ کے شرکت کرتے ہیں تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ تین باتوں کی طرف اپنے نمازی مجمع کو متوجہ کریں۔ پہلا مسئلہ جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فرادہ نماز میں اور نماز جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ماں سوا اتنے فرق کے کہ جب پیش نماز کی پہلی یا دوسری رکعت ہوتی ہے تو پیچھے نماز پڑھنے والے مامومین کو سورے نہیں پڑھنا پڑتے، ان سوروں کے پڑھنے کے علاوہ یہاں تک کہ بچی تقریباً 7 سال کی ہو گئی تو ماں نے اس امید میں کہ گھر میں اولاد کا چراغ نہیں ہے، شاید عرب کا پتھر دل پگھل جائے، بھولی بچی کو پیش کیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، بچی سے کہا یہ تمہارے باپ ہیں، اور ہم جانتے ہیں خون کا جوش کچھ اور ہی جوش ہوتا ہے، چاہے پہچانا جائے چاہے نہ پہچانا جائے۔ ماں نے اس امید پر بچی کو پیش کیا، ماں نے اس امید پر بچی کو پیش کیا کہ چونکہ ہم دونوں اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں رکھتے ہیں لہذا یہ راضی ہو جائے گا، لیکن تاریخ عرب نے لکھا کہ عرب کے باپ نے بچی کا ہاتھ پکڑا، بچی کو ماں چھڑاتی رہی، ماں روتی رہی، ماں خوشامد کرتی رہی، ماں سماجت و
के ले गया, अपने पास बिठाया, उसने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के पूरी ताकत इस्तेमाल करके 7 वर्ष की बच्ची को गड्ढे में लिटाया, मिट्टी डालता जाता है और बच्ची कहती जाती है, बाबा मुझे क्यों जिंदा दफन कर रहे हो? उसकी आवाज आना बंद हो गई मगर इसके हाथ नहीं रुके। मैं देख रहा हूं उन अपने भाइयों के चेहरों को देख रहा हूं जिनके चेहरों पर गम पैदा हो गया है। मैं उन आंखों को देख रहा हूं जिनमें आंसू आ गए हैं। मैं उनको देख रहा हूं जिनका जिस्म लरजने लगा है। जरा 1400 साल के बाद जिस वाक़े की नक्शाकशी आज हमको आपको लड़का पर अंजाम कर देती है, ऐसे भयानक जुर्म करने वाला अरब का बाप क्या कहता है? अरब का बाप ये कहता है कि हम अपनी बेटी का गला दबा के अपने कौमी गुरूर व फख्र व इफ्तिखार का एक कारनामा अंजाम देते। ये एहसास नहीं था कि हमने बेटी का गला दबाया, ये एहसास नहीं था कि हमने एक कत्ल किया, ये एहसास नहीं था कि हमने जुर्म किया है, ये एहसास नहीं था कि हमने आप अपने हाथ से ममता और मोहब्बत का गला घूटा है, बल्कि ये फख्र था कि हम अरब हैं, अरब। और हम अरब वो कौम है जो बेटी को पाल के, बेटी को शादी करके दामाद के सामने सर झुकाने के लिए खड़े नहीं। हाँ ठीक है, बेटी की वजह से बेटी के बाप को कुछ झुकना पड़ता है। मुझे याद है कि हदीस में इरशाद हुआ है, कुछ चीजें हैं जो आदमी को झुका देती। इस वक्त मुझे ये याद नहीं है कि वो हुजूर की हदीस है या किस इमाम की हदीस है, मगर इतना मुझे याद है कि मासूम का इरशाद है कि 3 चीजें बहरहाल आदमी को झुका देती। एक तो सवाल झुका देता है, एक तो आदमी को सवाल झुका देता है उसके सामने, जिसके सामने वो सवाल करता है, चाहे वो सवाल 1 दिरहम का क्यों ना। हम तंजीमुल मकासिद के लिए चंदा करते करते बुढ़े हो रहे हैं, मगर आप यकीन मानिए लोग कहते हैं आपसे बेहतर कोई चंदा करने वाला नहीं। हमसे पूछिए कि आज भी जब हम सवाल करते हैं कम से कम किसी नए आदमी से, तो जबान में जरा खुशकी पैदा होती है, दिल की धड़कन में जरा इजाफा पैदा हो जाता है। यानी ठीक होने के बावजूद भी आज भी चंदा मांगने में हिचकिचाहट पाई जाती है, इसलिए कि फितरी बात है कि सवाल आदमी को झुका देता है। मैंने कल भी कहा था और आज भी आपके सामने कहूंगा और रोज कहता रहूंगा कि हम हर साल मकतब पढ़ाते हैं, हर साल हम नई जबान में दीनियात छापते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों के लिए भी दीनियात छाप ली है, बालिगों के लिए भी दीनियात छाप ली है, उर्दू में भी छाप ली है, हिंदी में भी छाप ली है, गुजराती में भी छाप ली है, बंगाली में भी छाप ली है। कुछ जिल्दें बाकी रह गई है, कुछ छप रही हैं। 299 मकतब हमने कायम कर लिए हैं। हम 30-35 हजार के मुस्तकिल आमदनी पर 3.5 लाख से ज्यादा बजट बनाते हैं और हर साल मकतब बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? आप पर इत्मीनान है, आप पर इत्मीनान है और उस पर भरोसा है जो पर्दे गैबत से सहारा देता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो बात कहीं से कहीं निकल गई। 3 चीजें हैं जो आदमी को झुकाती। एक सवाल झुकाता है, चाहे वो अपने लिए न हो, दूसरे ही के लिए क्यों न। दूसरा कर्ज झुकाता है, चाहे वो कितनी ही कम मिकदार का न क्यों न। और हदीस में तीसरा फिक्रा आया कि तीसरी बात यह है कि बेटी झुकाती है, चाहे वो मरियम जैसी बेटी को न। तो ठीक है, बेटी की वजह से झुकना पड़ता है, लेकिन जब अल्लाह ने बेटी दी है, जब अल्लाह ने बेटी दी है तो इसीलिए दी है कि तुमको झुकना भी आए, अकड़ना ही नहीं आए, झुकना भी आए। और हम आपसे एक बात कहें, जो झुकते नहीं है वो डूब जाया करते हैं, जो झुक जाते हैं वो सलामत रहा करते हैं। और दूसरा फिक्रा आपके सामने कहे जो आप हमसे बेहतर समझते हैं, जो बेफैज होते हैं वो नहीं झुका करते हैं, जिनके पास फैज होता है, जो दूसरों तक फैज पहुंचाते हैं, वो झुक जाया करते हैं। मसल मशहूर है, जिस दरख्त में फल नहीं होते हैं वो दरख्त सीधा खड़ा रहता है, जिस फल में दरख्त होते हैं वो झुकता चला जाता है।
मैं आपकी खिदमत में बात कहीं से कहीं ले आया, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं ये सुना रहा था कि हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के सिने मुबारक में अंधेरे से इंसानों को निकाल के उजाले में लाने का मिशन जब शुरू किया तो शायद जमाने में इतना अंधेरा उससे पहले कभी नहीं पैदा हुआ था, जिसकी मैं आपकी खिदमत में नक्शाकशी कर रहा था कि अरब का बाप अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा देता था। नक्शाकशी कर चुका, अब दोबारा आपके दिलों को दहलाऊंगा नहीं। मैंने भी हिम्मत की है जब आपके सामने वाकये की तफसील पेश की, लेकिन सुना क्या रहा था कि बेटी का गला दबाने वाला फख्र करता था, हम अरब हैं, अरब बाइज्जत हैं, बाइज्जत, हम गैरत वाले हैं, गैरत। ये अंधेरा था जिसमें अरब थे, ये वो अंधेरा था जिसमें शैतान उनको ले गया था। क्यों? बेटी होगी तो हमें दामाद के सामने झुकना पड़ेगा, बेटी होगी तो घर की दौलत घर से बाहर जाएगी, लिहाजा फख्र होता था। कैसे फख्र होता था? जब 4-6 अरब बैठते थे उस जमाने वाले, आज के अरब की बात नहीं कर रहा हूं, आज के अरब की बात तो मुझसे ज्यादा बंबई वाले खुद ही कर लेते हैं। 4-6 अरब जब बैठते तो फख्र करते थे, हमने 2 बेटियों का गला दबाया है, हमने 5 बेटियों का गला दबाया है। जैसे ये फजीलत के जीने हैं, सीढ़ियां हैं, मंजिलें हैं जिनको इन्होंने तय किया। तो आप पहचानिए कितना अंधेरा था, कितना अंधेरा था। जहां मंजिल यहां तक पहुंची थी, मंजिल यहां तक पहुंची थी कि इंतहाई भयानक जुर्म करने वाला जुर्म को बेहतरीन गुरूर कौमी और इफ्तिखार कौमी का नाम दे रहा था। ऐसे इंसानों में अल्लाह ने कहा कि जाओ मेरे नबी, जाओ मेरे नबी। क्यों? इसलिए कि मैंने ऐलान किया है, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह हर मोमिन का वली है जो अंधेरे से निकालकर उजाले में लाता है। तो ये मेरे बंदे अंधेरे में चले गए हैं शैतान के जरिए, और इतने अंधेरे में चले गए हैं कि इन्हें नेकी सुझाई नहीं देती है। ये नेकी को बदी समझ रहे हैं और बदी को नेकी समझ रहे हैं। मैं आगे चल के आपकी खिदमत में जो तस्करे करूंगा उनसे पहले ये कहना चाहता हूं, उनसे पहले ये कहना चाहता हूं कि पैगंबर उठे इन अंधेरों से निकालने के लिए। मैं उन अंधेरों में से एक अंधेरा सुना चुका हूं कि अरब में बेटे की कीमत थी, बेटी की कीमत नहीं थी। अब मेरी समझ में आया कि अल्लाह ने हुजूर को 4-4 बेटे दिए, 5-5 बेटे दिए, और हर बेटा दे के वापस ले लिया, और फातिमा ज़हरा को जो दिया तो फिर वापस नहीं लिया। ये सलवात भेज दे मोहम्मद राजी, जरा मिलजुल के बाबा ने बुलंद जरूर भेज दे मोहम्मद राजी। रवायतों में इख्तिलाफ, रवायतों में इख्तिलाफ है, लेकिन नाम मिलते हैं कि आपके एक बेटे का नाम कासिम था, जिससे आपका लक़ब है अबुल कासिम। आज हमारे समाज में एक नई रीत पैदा हो गई है। हमको बात याद ही आ जाए तो हम क्या करें? नई तहजीब ये शुरू हुई है कि बीवी का नाम लेके पुकारा जाए। बलाएं हमारे घर तक आ गई हैं, आपके घर तक आ गई हैं, लेकिन अगर सैलाब हमारे घर तक आ जाए तब भी हम सैलाब को सैलाब न कहें, ये कैसे मुमकिन? अपने ही घर में गटर टूट के गंदा पानी आने लगे तो क्या वो पाक और पवित्र हो जाए? नई तहजीब निकली है, बीवी का नाम लेके पुकारेंगे, और मोहतरमा भी जोड़ बराबर की फड़का रही, लिहाजा वो शौहर का नाम लेते। अच्छा, हम लोग उस पुराने जमाने के हैं, अंधेरे वाले, उजाले वाले तो आज के हैं, जिसमें मां को पुकारते थे, बीवी को पुकारते थे, बच्चे क्या नाम लेके फला की मां, और बीवी शौहर को पुकारती थी बच्चे का नाम लेके फला बच्चे के। हम न सुनाते आपको, लेकिन हमें साहब ऐसे भी मिले, कहा क्या बोली साहब आप रोकते
سمجھتے ہیں کہ شوہر کا نام نہیں لینا چاہیے. فاطمہ زہرا خود نام لیتی تھی شوہر کا. سنا آپ نے؟ ہم نے پوچھا کیا نام لیتی تھی؟ کہتی تھی ابو الحسن کہتی. تو آپ سمجھے نہیں, علی کا نام ابو الحسن نہیں ہے, علی کا نام علی ہے. ابو الحسن مانے حسن کے باپ, یعنی فاطمہ تہذیب سکھا گئی ہے کہ بچے کے ذریعے سے باپ کو پکارو تاکہ تہذیب باقی رہے, شرم باقی رہے, حیا باقی رہے. کوئی سنے نہ سنے, ہمیں اس کی فکری نہیں رہ گئی ہے. ہم تو اب زندگی کے ان مراحل سے گزر رہے ہیں جہاں منبر پر آنے کے بعد ہماری اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہوتی ہے, پالنے والے بندے پسند کرے یا نہ پسند کرے, یہ دماغ سے ہمارے خیال نکال دے, مالک تو ہماری محنتوں کو قبول کر لے. بس میری تو دعا یہ ہوتی ہے, پالنے والے کہنے کی توفیق مجھے دے دے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کی توفیق تو دے دے. یہ سلوات بھیج دے محمد رازق. تو ایک بچے کا نام قاسم تھا. روایتیں یہ ہے کہ انہی قاسم کا نام طیب بھی تھا اور اسی قاسم کا نام طاہر بھی تھا, اور دوسری روایتیں یہ ہے کہ نہیں, طیب دوسرے بچے کا نام تھا اور طاہر تیسرے بچے کا نام تھا, اور چوتھے بچے وہ ابراہیم ہیں جو جناب ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں مدینے میں جب پیغمبر کی عمر مبارک 53 سال تھی. اور آج بھی جنت البقیع میں جو حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ننھی سے قبر وہاں بنی ہوئی ہے, اور کوئی حاجی ایسا نہیں ہے جو جاتا ہو اور جناب ابراہیم کی زیارت نہ کرتا ہو. عجب بات ہے, دنیا کے ہر ملک کے حاجی آتے ہیں جو 2 برس 2.5 برس کے ابراہیم ابن پیغمبر مر گئے تھے, آج ان کی زیارت کرتے ہیں. غیر معصوم فرزند رسول کی زیارت جائز ہے, اور معصوم اولاد رسول کی زیارت جو ہے وہ ناجائز. تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کم سے کم 4 بیٹے, اس سے بھی روایت گھٹا دیجیے تو 2 بیٹے پیغمبر کے پیدا ہوئے. اللہ نے دونوں بیٹے لے لیے اور بیٹیوں میں ایک فاطمہ زہرا کو دیا. یہاں پر ایک تاریخی بحث اور چھیڑی جاتی ہے کہ نبی کی 1 بیٹیاں تھیں یا 4 بیٹیاں تھیں. 3 نام اور گنائے جاتے ہیں کہ ام کلثوم تھیں, زینب تھیں, رقیہ تھیں. تو اتنا مجھے بھی اقرار ہے کہ ان 3 نام کی لڑکیاں تھیں. لیکن کس کی لڑکیاں تھیں؟ پیغمبر کی بیوی کی بہن کی لڑکیاں تھیں, جناب خدیجہ کی لڑکیاں تھیں, یا پیغمبر کی خود لڑکیاں تھیں. اس میں روایتوں میں اختلاف ہے. میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھوں گا, لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو نبی کی بیٹی ہونا اور ہے اور فاطمہ زہرا ہونا اور ہے. نہیں, شاید میرا جملہ اتنا مبہم رہا کہ اس کی قدر و قیمت آپ محسوس نہ فرما سکے. میں پھر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, نبی کی بیٹی ہو جانا اور ہے اور فاطمہ زہرا ہو جانا اور ہے. اگر نبی کی بیٹی اور فاطمہ کا ہونا برابر ہوتا, اگر نبی کی بیٹی اور فاطمہ کا ہونا برابر ہوتا, میں سمجھدار مجمع سے ذرا سا اپیل چاہتا ہوں کہ آپ بغیر تشریح متوجہ ہو جائیں تو کوئی آدمی یہ نہ کہتا کہ میں علی کے اس شرف پر ہمیشہ غبطہ کرتا رہا, رش کرتا رہا کہ ان کا نکاح فاطمہ زہرا سے ہو گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ سے نکاح ہونا اور ہے اور نبی کی بیٹی سے نکاح ہونا اور ہے. مگر کسی کا یہ کہنا کہ بہترین نعمتوں سے زیادہ آسان تھا اگر مجھے 3 باتیں مل جاتی جو علی ابن ابی طالب کو مل گئی تھیں. خیبر کا علم مل گیا تھا, فاطمہ کی زوجیت میں فاطمہ کے شوہر ہو گئے تھے, اور ان کے مسجد میں دروازے سب کے بند ہو گئے تھے, دروازہ کھلا رہ گیا تھا. تو یہ اظہار رش کرنا بتاتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں یا تو فاطمہ کے علاوہ اور تھی ہی نہیں, اور اگر تھی بھی تو نبی کی بیٹی ہونا اور ہے اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہونا اور ہے. یہ صلوات بھیجے نہیں, ایک ذرا پرجوش صلوات بھیجے. ایک منظر سنائی بات نکل ہی آتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں فضائل پڑھنا بھول گیا ہوں. خدا کی قسم, نبی کی بیٹی ہونا اور ہے اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہونا اور ہے. اگر یہ روایت صحیح بھی مان لی جائے کہ رقیہ اور ام کلثوم اور زینب پیغمبر کی بیٹیاں تھیں, یعنی یہ روایت صحیح ہے نہیں, لیکن اگر مان لی جائے تو کہیں یہ روایت نہیں ملتی ہے کہ ان میں سے کسی کی پیدائش کے لیے خدا کی طرف سے کوئی اہتمام ہوا ہو. لیکن بدعت الرسول
शरीक इमामत, उम्मुल हसनैन, उम्मुल अइम्मा, मासूमे कौनैन फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। सारे फज़ाइल सुनाऊंगा, फकत एक जुमला सुना दूंगा ताकि मेरे जुमले की तशरीह हो जाए। नबी की बेटी होना और फिर फातिमा ज़हरा होना और है। और जब फातिमा की जिंदगी की इब्तिदा और आगाज आपके सामने आ जाए तो जिसकी इब्तिदा इतनी बाज़मत होगी उसकी इंतहा कितनी बाज़मत होगी मेरा मोहतरम मजमा उसका फैसला कर लेगा। तो जब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह ने पैगंबर को मेराज में बुलाया। अगर नबी की कोई और बेटी थी भी तो उसकी पैदाइश का खुदा की तरफ से कोई एहतमाम नहीं है। अब मंजिल का फर्क पहचान, मेराज में बुलाया, मेहमान बुलाया, और वो मेहमानी ही क्या जिसमें कुछ खिलाया पिलाया न जाए। यानी दावत शीराज में भी कुछ न कुछ खिलाया तो जाता है। हम आप भी कहते हैं नान नमक, तो कम से कम अगर नान भी नहीं होती तो नमक तो होगी। तो पैगंबर को जब मेहमान बना के बुलाया तो खिलाया भी, मगर किस शान से खिलाया? कहा नबी हाथ बढ़ाओ। हमने ये मेहमान नवाजी नहीं देखी। हम आपके घर जाते हैं, आप हमारे घर जाते हैं तो घर के बच्चे होते हैं, घर के अजीज होते हैं या नौकर होते हैं जो खाना ले आते हैं। अल्लाह जिसके लिए करोड़ों अरबों बेशुमार फरिश्ते कारिंदे मौजूद हैं, लेकिन आज जब खुदा मेजबानी कर रहा है और हुजूर की मेहमानी हो रही है, न इससे बड़ा मेजबान कोई है न इससे बड़ा मेहमान कोई, तो इससे बड़ी कोई दावत भी नहीं। कहा नबी ये जन्नत का फल तो अपने हाथ से खाओ। पालने वाले क्या सर्विस करने वाले मलाइका मौजूद नहीं थे? कहा नहीं, आज सर्विस मैंने नाजायज करार दे दी। जन्नत के फल में से उसका नाम दही बताया जाता है। पैगंबर ने नोश फरमाया, और जब नोश फरमाया तो इसी जन्नत के फल से वो मादा बना जिसमें फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा बनने वाला था। सलाम भेजे मोहम्मद अलैहि। एक जुमला से बस करूंगा वरना जो कुछ कहना था उसमें कमी रह जाएगी, वक्त की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो जब फातिमा की पैदाइश का वक्त आया तो नबी को बुलाया, जमीन से आसमानों में बुलाया, और बुलाने के बाद मलक को वासिता नहीं बनाया। बिला फसलो बिला वासिता बिला वसीला बिला जरिया। कहा नबी अपने हाथ से ये फल खाओ जिससे तखलीक फातिमा होगी। जुमला अगर आप कदर करें तो आपके हवाले कर दूं कि जब इंसानी तखलीक शुरू हो रही थी तो आसमान में पैदा होना था, आसमान में पैदा होना था आदम को। जुमले मिलाता हूं, मिसरे आप बराबर कर ले। आदम को पैदा होना है आसमान में, फातिमा ज़हरा को पैदा होना है जमीन में। आदम के पैदा होने का जब वक्त आता है तो आसमान से मलक जमीन पर भेजा जाता है कि वो मिट्टी लेकर के आओ जिससे मैं आदम को बनाऊं। और जब फातिमा ज़हरा के पैदा करने का वक्त आता है तो जमीन से फातिमा ज़हरा के बाप को आसमान पर बुलाया जाता है कि वो फल आके ले जाओ जिससे फातिमा ज़हरा बनने वाली है। तो पहचानिए, आदम बनते हैं तो आसमान से जमीन पर फरिश्ता आता है, फातिमा पैदा होती है तो जमीन से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हुबूत है, ये मेराज है। और जितना फर्क है मलक में और हुजूर सरवरे कायनात में, उतना ही फर्क है उस अजमत में जो आदम की तकलीफ में है और फातिमा ज़हरा की तकलीफ। तो सोचिए, जिस शहजादी की पैदाइश के लिए इतना एहतमाम हो रहा हो, पालने वाले तूने मलक को जरिया क्यों नहीं बनाया? कहा मलक को इसलिए जरिया नहीं बनाया कि कहीं आदम की तकलीफ से मुशाबहत न पैदा हो जाए, इसलिए कि उनकी मिट्टी मलक लेकर के आया था। तो फर्क पहचानो, वो मलक का हाथ है जिसमें वो मादा है जिससे आदम बनने वाले हैं, और ये दस्ते मुरसले आदम है जिसमें वो फल हवाले किया जाए जिससे तखलीक फातिमा ज़हरा होने वाली।
تو جس کی پیدائش کا اتنا اہتمام ہو، جب وہ دنیا میں آئے گی کتنی باعظمت ہوگی، جب وہ جوان ہوگی کتنی باعظمت ہوگی، اور جب وہ منزل حیات کو طے کرے گی کتنی باعظمت ہوگی۔ بس میرے جملوں کو مختصر کرنے دیجئے کہ جس کی ابتدا اتنی باعظمت ہے، اس کی انتہا کتنی باعظمت ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل بات اگر سلسلے کلام آپ کے ذہن مبارک میں ٹوٹ بھی گیا ہو، خیالات کی رو بدل گئی ہو، تو میں پھر یاد دلاؤں کہ میں نے آج کے بیان میں گفتگو یہاں سے شروع کی ہے کہ حضور نے 40 برس کے سن مبارک کے مکمل ہونے کے بعد جب اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے والے مشن کا آغاز فرمایا تو اتنا اندھیرا تھا کہ بیٹی اتنی بے حقیقت تھی، سماج پر بار تھی کہ گلا دبا کے قتل کر دینے کی بھیانک برائی کو عرب کا باپ غرور قومی سمجھتا تھا، شرف قومی سمجھتا تھا۔ نبی کو آواز دی اللہ نے، جاؤ میرے نبی، انسانوں کو اندھیرے میں لے گیا ہے شیطان، انسانوں کو اندھیرے میں لے گیا ہے شیطان، تم اندھیرے سے نکال کے ان کو اجالے میں لاؤ۔ بس اب مسئلہ ہم نے شاید واضح ہو جائے کہ بیٹے دے کے واپس لے لیے، اس لیے کہ بیٹوں پر تو یہ اندھیرے والے بھی ناز کر رہے تھے، اس بیٹی کو دیا جس پر یہ اندھیرے والے ناز نہیں کر رہے تھے بلکہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ اور اب میں نے صاحب کے سامنے صرف ایک جملہ کہنا کافی سمجھا ہے کہ میں نہیں جانتا، اب تک میں نے اتنا پڑھا ہے، اگرچہ میں بے علم ہوں، میرا علم بے حد حقیر ہے، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اب تک نہیں پڑھا کہ حسین آتے ہو تو نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں، حسن آتے ہو تو نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں، حسین و حسن کو چھوڑ دیجئے علی آتے ہو تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں، لیکن فاطمہ زہرا جب آتی ہیں تو مرسل اعظم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ناسمجھ ہیں، وہ نافہم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باپ بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے۔ ہم جب سناتے ہیں تو ہم پر یہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے، یہ تو سب پاگل ہیں، دیوانے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہنے والا غلط نہیں کہتا ہے، ہم یقیناً پاگل ہیں، ہم یقیناً دیوانے ہیں، مگر تمہارے دیوانے نہیں ہیں، نہ محمد اور آل محمد کے دیوانے۔ اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ ہماری یہ دیوانگی بڑھتی چلی جائے، اور اتنی بڑھتی چلی جائے کہ ہماری اس دیوانگی میں کبھی یہ دنیاوی ہوش ہی نہ پیدا ہونے پائے جو محبت کم کرنے میں۔ ان کا یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ نبی باعظمت نبی اور باپ بھی، نبی باعظمت بھی ہے اور باپ بھی ہے، یہ تعظیم کے لیے اٹھیں گے بیٹی کے، یہ بیٹی کی تعظیم نہیں تھی، یہ صنف نسواں کی تعظیم تھی، یہ عورت کے لیے باوقار بنانے کا ایک مشن کا حصہ تھا جس کو فاطمہ زہرا کی تعظیم کے ذریعے نبی پورا کر رہے تھے کہ تم نے جس کو حقیر سمجھا ہے اس کو میں نے باعظمت قرار دیا ہے تاکہ تم کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لا سکے۔ پاگل ہیں یہ، دیوانے ہیں، نبی تعظیم کرے گا، نبی تعظیم کرے گا ان کی جو ان کی بیٹی ہے، جو ان کی امتی ہے۔ ہم نے کہا ایک بات اور سنیے، جبریل جب آتے تھے تو کہتے تھے اللہ بات درود اور سلام کی یہ کہتا ہے۔ جس مسلمان سے ہم نے پوچھا یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، کہا بالکل صحیح ہے، تو ہم نے کہا اللہ چھوٹا ہو گیا جو نبی کو سلام کہلوا رہا، کہا نہیں، نبی کو سلام کہلوا کے چھوٹا نہیں ہو رہا ہے، اظہار محبت کر رہا ہے۔ تو اگرچہ سلام کرنا ایک ذریعے تعظیم ہے، مگر جب خدا نبی پر سلام کرتا ہے تو نبی کی عزت افزائی کرتا ہے۔ میں لفظ بدلنا چاہتا ہوں، نبی جب فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ تعظیم ویسے نہیں کرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتا ہے، یہ عزت افزائی کرتے تھے جیسے خدا ہو کے پیغمبر کی عزت افزائی کرتا تھا کہ میں بعد درود و سلام یہ پیغام بھیج رہا ہوں۔ ایک درود بھیج دے محمد راجہ۔ اور نبی نے صرف فاطمہ زہرا کی تعظیم نہیں کی اپنی بیٹی کی بنا پر، بلکہ پوری قوم کا مزاج بدلنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کوشش کی کہ جو باپ، عرب کا باپ
اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتا تھا، اس عرب کے باپ میں یہ مزاج پیدا کر دیا، اس عرب کے باپ میں یہ مزاج پیدا کر دیا کہ جس بیٹی یا بیٹے کا باپ مر جائے اس کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ رکھنا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، معجزے کے ذریعے کوئی کارنامہ انجام دے دینا وہ کارنامہ نہیں ہے، وہ معجزہ۔ ڈوبے ہوئے آفتاب کو اگر نبی نے پلٹا دیا تو یہ معجزہ ہے، کارنامہ نہیں۔ چاند کے اگر 2 ٹکڑے کر دیے تو یہ معجزہ ہے، یہ کارنامہ نہیں ہے۔ اگر پتھر سے پانی ابلنے لگا نبی کے اشارے پر تو یہ معجزہ ہے، کارنامہ نہیں ہے۔ اگر پتھر پر قدم رکھ دیا اور نشان قدم ابھر آیا تو یہ معجزہ ہے، کارنامہ نہیں ہے۔ مگر ڈوبی ہوئی انسانیت کا انسانوں میں ابھار دینا یہ کارنامہ۔ خدا کی قسم ڈوبے ہوئے آفتاب کو معجزے کی طاقت سے پلٹا دینا معجزہ ہے، اور ڈوبی ہوئی انسانیت کو انسانوں میں پلٹا دینا یہ تبلیغ و ہدایت کا شاہکار اور کارنامہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ یہاں تک کہ وہ مسلمان سوسائٹی پیدا ہو گئی، وہ مسلمان سماج پیدا ہو گیا، انسان اندھیرے سے نکل کے اجالے میں آ گیا، وہ مسلمان سوسائٹی اور وہ مسلمان سماج پیدا ہو گیا جہاں لوگ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنا فرض سمجھتے تھے یتیم سے محبت کرنے۔ ابھی چند منٹ کا موقع میرے پاس باقی ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم پیغام پہنچا دوں جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام۔ ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اسلام ایسا لطیف مذہب ہے، ایسے اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے والا مذہب ہے کہ اگر یہ نہ آیا ہوتا تو ان لطافتوں کو اور اخلاقی قدروں کو ہم پہچانتے نہیں۔ آپ یقین مانیے سورج روز نکلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں روشنی کیسی ہوتی ہے، لیکن اگر سورج نکلا ہی نہ ہوتا تو ہم کو روشنی کا تصور ہی نہ ہوتا۔ آج جن اخلاقی قدروں کو، جن انسانی لطافتوں کو اسلام نے ہمیں محسوس کرا دیا ہے، اگر یہ سورج اسلام کا نہ نکلا ہوتا تو ہم نے ان لطافتوں کو محسوس ہی نہ کیا ہوتا۔ چند جملے یکے بعد دیگرے سن لیجئے، وقت کے اندر کوشش کروں گا بات مکمل کر دینے کی۔ اپنی ہی اولاد کو پیار کرنے کو اس مذہب نے، لطیف خدا کے بھیجے ہوئے لطیف مذہب نے عبادت قرار دیا ہے۔ اپنے ہی بچے کو پیار کیجئے، پالنے والے ہم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں، یہ عبادت کیوں ہے؟ کہا تم بھول گئے ہو یہ بچہ تمہارا بعد میں ہے، میرا بندہ پہلے ہے۔ تو تم جب پیار کر رہے ہو تو بچے کو پیار بعد میں کر رہے ہو، میرے بندے کو پیار پہلے کر رہے ہو، تو میں کیوں نہ اسے ثواب قرار دوں؟ دوسرا فقرہ سنیے، وہ مخصوص اوقات جن کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اس وقت دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اس میں سے 3-4 میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب بارش ہو تب دعا اگر کی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے۔ پیش نماز جمعہ سے پہلے جو 2 خطبے پڑھتا ہے، ان 2 خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو اس وقت جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے جو دعا کیجیے گا وہ جلد قبول ہو۔ جب کہیں کسی مسلمان مومنہ کا کسی مسلمان مومن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہو، وقت انعقاد عقد نکاح دعا کرو، دعا جلد قبول ہو۔ اس لیے کہ بندوں کے رشتے جوڑے جا رہے ہیں تو تم خدا سے بھی اپنا بندگی کا رشتہ جوڑ کے دعا قبول کرا سکتے۔ یہ تو میرے تمہید کے فقرے تھے۔ اصل فقرہ یہ ہے کہ باپ جب نگاہ محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے تو رحمت الہی میں اتنا جوش آتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی دوسرا دعا کرے تو اس کی دعا جلد قبول ہو جائے۔ بیٹی کا وقار ذرا سنیے، ارشاد ہوا حدیث میں کہ ہم بڑا ثواب دیں گے، بڑا ثواب ملے گا اس مومن کو جو سفر سے واپس آئے تو اپنی بیٹی کے لیے سوغات لے کے آئے۔
عرب کا باپ بیٹے کے لیے سوغات لاتا تھا، بیٹی گلا دباتا تھا. مذہب نے اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے کے لیے پیغام دیا کہ تم اگر بیٹی کے لیے سوغات لے کے آتے ہو تو ہماری رحمت میں جوش پیدا ہو. پالنے والے یہ کیوں؟ کہا بیٹا تو کماؤ سپوت ہے. ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، جب واپس آنے لگے ایک گیند خرید لیں، ایک ہاکی خرید لیں، ایک انجن خرید لیں، بابا کو دیں گے، بچے کو دیں گے، اور بیٹی کو تو جہاں سماج میں اوں ہے اللہ کی رحمت وہیں پر ہے. اور یہ سماج میں اوں نہیں ہے، یہ شیطان کی گرفت ہے ہمارے سماج میں. کہا بیٹی کے لیے اگر تحفہ لے کر کے آتے ہو تو ہم تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب رکھیں گے. تو اپنی اولاد سے آدمی محبت کرے، پیار کرے، خدا اسے عبادت قرار دیتا ہے. اس مجمع سے بہتر مجمع مجھے کہاں ملے گا، اس کے لیے میں بچا کے رکھوں. ذرا سنو لطافت مذہب اسلام کا. ساری زندگی اپنے بچے کو پیار کرو، جب پیار کرو گے ہم ثواب دیں گے، جب پیار کرو گے ہم ثواب دیں گے. لیکن دیکھو ایک موقع پر پیار نہ کرنا اپنے بچے کو. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اسلام نے کہا جب تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ بیٹھا ہو تو پھر اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. جب یتیم بچہ بیٹھا ہو تو اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. اور اگر یتیم بچے کے سامنے پیار کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک ہدایت سن لو. دیکھو اگر تم نے اپنے بچے کو پیار کیا تو اس یتیم کے ننھے دل کو ٹھیس لگے گی کہ ہمارا پیار کرنے والا مر گیا. تو تمہارے بچے کا دل خوش ہو، ایک بچے کا دل ٹوٹے، ہے رب العالمین یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے کسی بچے بندے کا چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو دل نہ ٹوٹنے پائے. کہ اگر یتیم کے سامنے پیار کرنا ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں. اپنے بچے کو بعد میں پیار کرنا، پہلے یتیم کو پیار کرو. پہلے یتیم کو پیار کرو. دوسری حدیث سنیے جو اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کوئی آدمی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم بچے کے سر کے جتنے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی کا ثواب دیتا. میں بے مقصد نہیں سنا رہا تھا. یہ کس یتیم کا ذکر ہے؟ یتیم مومن کا ذکر ہے. یعنی اس یتیم کا ذکر ہے جس کا باپ مومن تھا اور مر گیا. ایک مرتبہ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، فقرہ سن لیجیے، انشاءاللہ پیغام بھی مکمل ہو جائے گا اور دلوں کی گہرائی تک پیغام آل محمد پہنچ بھی جائے گا. ایک مرتبہ امام نے کہا تم میں سے کون وہ ہے جو ہم آل محمد کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے؟ میں توجہ یہیں سے چاہتا ہوں. ایک مومن کا یتیم ہے اور ایک آل محمد کا یتیم ہے. بس جتنا فرق مومن میں اور آل محمد میں ہے اتنا ہی تو دونوں مومنوں دونوں کے یتیموں میں فرق ہو جائے گا. کا مولا آل محمد کا یتیم کون ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں سنو اور یاد رکھو اور سناتے رہو. امام نے کہا ہمارا وہ شیعہ، ہمارا وہ دوست، ہمارے دین کا وہ ماننے والا جو ہمارے دین کو مانتا ہے مگر اس کو ہمارے دین کی باتیں معلوم نہیں ہے، وہ ہم آل محمد کا یتیم ہے. روئے زمین پر زمین کے کسی حصے پر کسی چپے پر پایا جانے والا کوئی شیعہ اثنا عشری، عورت ہو مرد ہو بوڑھا ہو پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، اگر وہ دین کی باتیں نہیں جانتا ہے تو نبی نے امام نے کہا کہ وہ ہم آل محمد کا یتیم. کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ اسے یتیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یتیم اس لیے ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے دین پر ہے مگر ہم تک آ نہیں سکتا ہے. کہا مولا نہیں آ سکتا ہے تو یتیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا تم کسے یتیم کہتے ہو؟ کہا ہم تو اسے یتیم کہتے ہیں جو باپ سے چھٹ جائے. تو کہا جو باپ سے چھٹ جائے وہ مومن کا یتیم ہے اور جو امام سے چھٹ جائے وہ آل محمد کا یتیم. کہا تم میں سے وہ کون ہوگا جو ہم آل محمد کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ کہا مولا آل محمد
کا یتیم تو معلوم ہو گیا، مگر سر پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ کہا بس ہمارے جس شیعہ کو دین کی جو بات نہیں معلوم ہے وہ دینی بات بتانا، ہم آل محمد کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ میں تقریر ایک سیکنڈ کے لیے روکتا ہوں، اپنے محترم مجمع کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے مومن میں اور آل محمد میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر یتیم مومن کے سر پر ہاتھ رکھنے میں اتنا ثواب ہے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی کا ثواب ملے گا، تو اگر ہم کسی نہ جاننے والے آل محمد کے اثنا عشری شیعہ کو دین کی باتیں بتائیں گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ اگر ایک مرتبہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو ہم بال گن نہیں سکتے ہیں، ثواب دینے والا ہی گنے گا۔ تو آل محمد کے دین کی تعلیم کی ترویج اگر کی جائے گی تو کتنا ثواب ملے گا، اسے بھی بے حساب ثواب دینے والا ہی حساب کر سکتا ہے، بندے حساب نہیں کر سکتے۔ تو میں عزیزوں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ مجلسیں جن کے ذریعے دین آل محمد پھیلتا ہے، وہ مدرسے جن کے ذریعے دین آل محمد پھیلتا ہے، وہ مکاتب جن کے ذریعے دین آل محمد پھیلتا ہے، وہ کتابیں جن کے ذریعے دین آل محمد پھیلتا ہے، وہ علماء جن کے ذریعے دین آل محمد پھیلتا ہے، مرضی میں نے ہر جگہ قید لگا دی ہے جن کے ذریعے دین آل محمد پھیلتا ہے، ان میں سے کسی چیز میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے ہیں، کسی طرح کی شرکت کرتے ہو، عالم دین کے علم دین پھیلانے میں شرکت کرتے ہو، کسی طرح شرکت کرتے ہو، مدرسوں کے چلانے میں شرکت کرتے ہو، کسی طرح شرکت کرتے ہو، یہ آل محمد کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ بس میرے پاس اب تقریر میں کچھ باقی نہیں ہے، دو جملے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا ایک پرجوش صلوات تو بھیج دو محمد اور آل محمد۔ نہیں، اس سے ایک بہتر آواز بلند درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ایک تصور ہے میرے پاس، میرے گھر کے سامنے ایک یتیم بچہ رہتا ہے جس کا باپ مومن تھا، مر گیا۔ جب وہ نکلا میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو میں آپ سے ایک تصور کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب میدان محشر میں اس یتیم کے باپ سے ملاقات ہوگی تو باپ دوڑ کے لپٹ کے گلے لگا لے گا یا نہیں لگا لے گا؟ محبت جذبات کے تصورات میں ڈوب کے بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی سوچئے، وہ دوڑ کے گلے لگا لے گا، بھائی تم کو ہمارے یتیم کا خیال آتا تھا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے دینی تعلیم کے پھیلانے میں مدد دی تو آل محمد کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کی منزل کیا بیان ہو سکتی ہے جو دینی تعلیم پھیلانے میں مدد دیں گے کہ آل محمد ان کو گلے لگا لیں گے۔ اور میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں کہ جسے وہ گلے لگا لیتے ہیں وہ اگر کم سے کم بھی کچھ ہوتا ہے تو حر ہوتا ہے، جسے آل محمد گلے لگا لیتے ہیں وہ کم سے کم بھی ہوتا ہے تو حر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجلسوں کو رونق دو اور ایسی رونق دو کہ یہ دینی تعلیم کا ذریعہ بنے، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی بستیوں میں دینی تعلیم کے مکاتب کھولو، آل محمد کے سر پر ہاتھ رکھا جائے۔ بس میرا پیغام ختم ہو گیا، میں نے آل محمد کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ بس گزارش یہی کرنا چاہتا تھا کہ بیٹی کا گلا دبانے والے یتیم نواز بن گئے، یعنی حضور نے اندھیرے سے نکال کے اجالے میں پہنچا دیا۔ لیکن افسوس، نبی کی وفات کو 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ اجالے میں آیا ہوا مسلمان پھر اندھیرے میں پہنچ گیا، اور ایسے اندھیرے میں پہنچ گیا کہ جو بیٹی کا گلا دباتا تھا وہ یتیم بچے پر بہت محبت و شفقت سے ہاتھ رکھنے لگا تھا، مگر یہ مسلمان 50 سال میں اتنے اندھیرے میں پہنچ گیا کہ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو یتیمی کی سزا دی جا رہی ہے۔ جن شقی ہاتھوں نے، جن سنگ دل ہاتھوں نے، جن ظالم ہاتھوں نے یتیموں کو تماچے مارے،
सोचना पड़ेगा कि ये अंधेरे से निकले हुए उजाले में आए हुए मुसलमान यजीद के दौर में फिर अंधेरे में वापस हो गए थे, नहीं हो गए थे। और खुदा की कसम, अगर गला कटा की शमे दीन हुसैन ने रोशन न करती होती और उनके साथ 72 शमे और रोशन न हो जाती और असीरों ने फानूस बढ़ के उस शमा की हिफाजत न की होती तो आज जमाने में अंधेरा ही अंधेरा होता। अल्लाह, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा आपकी गोदियों को आबाद रखे। पालने वाले, जिस जिस घर में तेरे मजलूम हुसैन के मातमदार हैं उन घरों को आबाद रख। आइए उन यतीमों को याद करें जो करबला में तमाचे खाते रहे। नहीं, आज मैं उन यतीमों को याद दिलाऊंगा जो यतीमी की सजा में तमाचे खाने के बजाय कत्ल किए गए। मैं नहीं कहता कि किसकी तकलीफ ज्यादा थी, जो कत्ल किए गए यतीम होने के बाद या जो तमाचे खाते रहे। लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद जो कत्ल किए गए उनको कत्ल होने की तकलीफ के बाद नजात मिल गई। तकलीफ उनकी ज्यादा थी जो तमाचे पर तमाचे खा रहे थे। जहां चोट पर चोट लग रही थी, दर्द पर दर्द पैदा हो रहा था, टीस पर टीस पैदा हो रही थी। आप मुतवज्जे हो गए होंगे कि मैं किन यतीमों का तस्करा करना चाहता हूं। बस अज़ादारान मज़लूम करबला तफसील के साथ किसी और दिन पढ़ दूंगा। इतना मुझे इस वक्त याद दिलाना है कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील जो कूफे में शहीद हो गए थे, उनके 2 यतीम बच्चे थे, मोहम्मद और इब्राहिम। इनके 2 यतीम बच्चे थे, मोहम्मद और इब्राहिम। साल भर कैद खाने में रहे। तफसील फिर सुनिएगा। कैद खाने से निकले, कूफे से निकल न सके, बाग में छुपे। एक कनीज ने देखा। कनीज ने मालिका को आगे खबर की, मालिका, हमने 2 भोले भोले बच्चे बहुत डरे हुए, सहमे हुए, एक दरख्त पर छुपे हुए बैठे देखा है। इस मजमे से ज्यादा कदर कौन करेगा। जब कनीज ने अपनी मालिका से यह कहा तो मालिका ने कहा, कनीज, पानी अभी न भर। तूने जिस कुएं में जाकर उन बच्चों की सूरत देखी है कि वो दरख्त पर बैठे थे और उनकी सूरतें पानी में नजर आ रही थी, तो अभी पानी भरना बंद कर दे। उन बच्चों को जाके इत्मीनान दिला के ले आ, मैं अपने घर में उनको रखूंगी। इसलिए कि मेरी शाहजादी फातिमा ज़हरा कहती थी, यतीमों को पनाह देना। फिर कभी सुनिएगा कि कनीज ने कैसे कैसे समझा के उनको दरख्त से उतरने पर आमादा किया। मुझे तो इतना सुनाना है कि जब बच्चे आए तो उस मोमिना ने कहा कि मैं तुमको एक अंधेरे हुजरे में छुपा के ठहराए देती हूं। मेरा शौहर तुम्हारी ही तलाश में निकला है इब्ने ज़ियाद से इनाम हासिल करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, चुपके चुपके बोलना ताकि मेरे शकी शौहर को पता न लग जाए। लेकिन भाई ने एक मर्तबा रात को, शायद आधी रात के बाद भाई को जगाया, भाई उठो, क्या सो रहे हो? भाई ने पूछा क्यों? कहा अभी हमने ख्वाब में देखा है कि बाबा कह रहे हैं अब आ जाओ। बाबा कह रहे हैं अब आ जाओ, तो मालूम होता है अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब हमारी तकलीफें तमाम हो गई हैं, लिहाजा उठो। दोनों भाई बातें कर रहे थे कि एक मर्तबा जालिम की आंख खुल गई। आके पूछा तुम कौन हो? कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम। सकीना को तमाचे मारे गए थे। यहां से मैंने बात शुरू की थी। जालिम ने पहले तमाचे मारे। और एक जुमला आपसे कहूंगा, कभी मां भी गुस्से में आके तमाचा मारती है मगर उसके हाथ में वो सख्ती नहीं होती और 1-2 तमाचे के बाद वो रुक जाएगी। मगर तसव्वुर कीजिए, जालिम ने जब तमाचे मारना शुरू किए होंगे, हाथ में सख्ती कितनी होगी, बच्चे तड़पते जाते होंगे,
میں پکڑ کے کھینچ کے لایا، ستون در سے باندھ دیا، رات بھر بچے بندھے رہے، صبح فرات کے کنارے لے کے چلا، جب فرات کے کنارے لے کے چلا تو دونوں بچوں نے کہا ہم خوشی کے ساتھ راہ خدا میں گلا کٹانے پر تیار ہیں، مگر اتنی دیر رک جا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا یاد رکھنا تم کو یتیمان مسلم کی غربت کا واسطہ، آج سے نمازی بن جاؤ، آج سے اپنی اولادوں کو نمازی بنا لو تاکہ یتیمان مسلم کا بہنے والا خون رائگاں نہ ہونے جا پائے۔ کہا پڑھ لو نماز، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، زندگی کی آخری نماز، مگر بے صبر ظالم سے صبر نہ ہو سکا، نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، بڑے بھائی کی گردن پر چلائی، سر کٹ کے الگ گرا، لاش دریا میں ڈالی۔ میں سمجھا تھا چھوٹا بھائی نماز توڑ کے لپٹ جائے گا بڑے بھائی سے، مگر بھائی کی لاش تڑپ رہی ہے اور چھوٹا بھائی سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ایک مرتبہ دوسری رکعت میں جب بھائی کھڑا ہوا چھوٹا، ظالم نے پھر تلوار چلائی، دونوں سر برابر رکھے، جب چھوٹے بھائی کی میت دریا میں ڈالی تو اب تک بڑے بھائی کی میت تیر رہی تھی، دونوں میتیں بڑھنا شروع ہوئی، سینے سے سینہ ملا، کلیجے سے کلیجہ ملا، بغلگیر ہو کے دونوں میتیں تنشین ہو گئی۔ اے بھیا میں اکیلا کیسے چلا جاتا، بابا ہم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم۔